تبارک و تعالی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر الصحابۃ کلہم عدول صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں، کچھ موڑ دیے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، یہاں تقاریر کا کوئی موقع نہیں ہے، گرمی بھی بہت ہے، حبس بھی ہے، وقت بھی کم ہے۔ آپ یقین جانیں میں اس وقت خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات میں کھڑا ہوں۔ غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، غم بھی انتہا کا اور خوشی بھی انتہا کی۔ یہ جوڑ کیسے ملا؟ جیسے منیر سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ 10 محرم کو اسلام آباد میں اور کراچی میں ان پاک تینت ہستیوں پر، ان مقدس ہستیوں پر جن کے تذکرے قرآن سناتا ہے، جن کے تذکرے پیغمبر کی حدیث سناتی ہے، ان پر تان و تشریح کی گئی، اور اس ملک میں کی گئی جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، اور اس ملک میں کی گئی جس کی 99% آبادی اہل سنت والجماعت پر مشتمل ہے۔ حضرات محترم، بڑا دل دکھا، کر بھی کیا کر سکتے تھے، رو سکتے تھے روئے، دعائیں کر سکتے تھے کی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے رونے اور دھونے کو ایسا قبول کیا کہ 7 ستمبر کو انسانوں کا سمندر پشاور میں امڑا، آپ نے دیکھا۔ پھر 11 ستمبر کو انسانوں کا سمندر کراچی کے ایم اے جناح روڈ پہ امڑا۔ پھر 12 کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پہ جناب محدث اعظم، میں انتہائی عقیدت اور محبت سے ان حضرات کا اور خاص طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں۔ مسالک کی بات نہیں ہے، اللہ جس سے چاہے اپنے صحابہ کا کام لے سکتا ہے۔ اس پر کسی دیوبندی، کسی اہل حدیث، کسی بریلوی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ جب کوئی نہ ہو تو اللہ بیت اللہ کے لیے ابابیل بھیج دیتا ہے۔ جب کوئی نہ ہو، دادا آپ وسلم کے دادا وہ آ کے کہہ دیں کہ یا اللہ اونٹ میرے تھے میں نے لے لیے، اونٹ میرے تھے میں نے لے لیے، گھر تیرا ہے تو جانور تیرا گھر جانے۔ تو پھر اللہ نے کہا جبریل آ جا، اب بندے تو چلے گئے، اب اتنی چھوٹی مخلوق کو لا کہ قیامت تک ان کو بتا دے کہ جب تم میرے دین کا کام چھوڑ دو گے تو پھر میں ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ اللہ نے ان علماء کو، ان مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابابیل بنا کے بھیجا۔ اور جیسے میرے بھائی عظیم صاحب فرما رہے تھے، میں تو سوشل میڈیا اتنا دیکھتا نہیں، سنتا ہوں لوگوں سے کہ واقعی ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی ہیں، اور یہ دیں گی اس لیے کہ یہ حملہ ابو بکر پہ نہیں ہے، یہ حملہ رسول اللہ پہ ہے، یہ حملہ عائشہ پہ نہیں ہے، یہ حملہ رسول اللہ پہ ہے، یہ حملہ حضرت عمر پہ نہیں ہے، یہ حملہ عائشہ پہ ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں، یہاں بڑا ذمہ دار سٹیج ہے، جتنے ہمیں صحابہ پیارا، جتنے ہمیں صحابہ پیارے، اس سے زیادہ ہمیں اہل بیت پیارے۔ کوئی شاید یہ خیال کرے کہ ہم کوئی تفریق کر رہے ہیں، نہیں، ہم اہل سنت والجماعت، صحابہ اور اہل بیت تمام کا احترام کرتے ہیں۔ بات لمبی ہو گئی، آپ یقین جانیں ابھی ہمارے بزرگ بھائی عبد الرحمن رنگا صاحب بیان کر رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ پاک جس سے چاہے کام لے لے۔ پھر عظیم تقریریں ہو گئی، میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو صرف اپنے جذبات بتا رہا ہوں کہ میری پریشانی تھی
ان کی اس بد کلامی پر، اور مجھے خوشی ہے ان انسانوں کے سمندروں کو دیکھ کر۔ میں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اگر یہ تینوں سمندر ایک جگہ جمع جس دن ہو گئے تو پاکستان میں جگہ انشاءاللہ۔ باقی جن حضرات نے یہ، میں اور ایک بات چھوٹی سی اور عرض کر دوں، آپ حضرات نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، اخبار تو میں پڑھتا ہوں خیر، ایک بلوچستان کے وزیر یا ایم پی ہے مجید اچکزئی نام کا آدمی، اس نے اپنی گاڑی کے نیچے کانسٹیبل کو رون دیا، وہ کانسٹیبل مر گیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اب 3-4 دن پہلے وہ باعزت بری ہو گیا۔ بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ اب سوشل میڈیا پہ ادھر ہاہکار مچ گئی کہ جناب اس کو چھوڑ دیا، فلاں ہو گیا، ججوں پہ آوازیں کسنے لگ گئی۔ تو عدالت نے جو موقف پیش کیا وہ یہ ہے کہ گواہ نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ گواہ نہیں تھے۔ 22 گواہ تھے، 22 کو لا کے سامنے کھڑا کیا ہے تو کسی ایک نے بھی نہیں پہچانا کہ گاڑی یہی چلا رہا تھا۔ اب وہ بک گئے یا کیا ہوا وہ علیحدہ بات ہے۔ جب گواہ نہ ہو تو ملزم چھوٹ جاتے ہیں۔ اب کفر اور دشمن کی ساری سازش یہ ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ کیسے ڈالا جائے، گواہوں کو کمزور کیا۔ گواہ کون ہے؟ ابو بکر سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ گواہ کون ہے؟ فاروق اعظم۔ گواہ کون ہے؟ عثمان ذی النورین۔ گواہ کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضی۔ گواہ کون ہے؟ سعد، سعید، ابو عبیدہ بن الجراح۔ یہ گواہ ہیں۔ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ ان گواہوں کو داغدار کر دو، ان کا ایمان کمزور کر دو، ان کو غیر مسلم ثابت کر دو، ان پر جو ہوتا ہے وہ کہہ دو۔ جب گواہ کمزور ہو جائیں گے، کہیں گے جو بتا رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ گواہی صحیح نہیں ہے تو نبی بھی نعوذ باللہ یہ سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ رسالت معابی صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ قیامت تک چمکتی رہے گی، اور انشاءاللہ حضور کی رسالت کے پروانوں کی صحابیت بھی چمکتی رہے گی۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کوئی یہ سمجھے۔ مجھے کسی نے فون کیا کہ یار امن کمیٹی کی میٹنگوں میں ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا امن کمیٹی کی میٹنگوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں، ہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ملک میں امن رکھنا یہ اور بات ہے، آبروئے صحابہ کے لیے جان دینا یہ اور بات ہے۔ کسی انتظامیہ کے آدمی میں یا کسی مسلک کے آدمی میں کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں مولانا منیر سیدی، مولانا عظیم حاصل پوری، ہم سب امن کمیٹی کے ممبر ہیں، اگر ہم سے وہ یہ توقع رکھیں کہ یہاں صحابہ کو بھونکا جائے اور ہم خاموش ہو جائیں، این خیال است و محال است و جنون، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی قیادت کرے، مولانا منیر سیدی صاحب، میں سب کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم بھی پیچھے، ہم بھی جب غازی علم الدین شہید نے راجپال کو مارا تو علامہ اقبال کو پتہ چلا، تو علامہ اقبال نے پہلا جملہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اسی دیکھتے رہ گئے تو لوہارا دا منڈا بازی لے گئے، اسی سارے دیکھتے رہ گئے تو ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، پشاور سارے دیکھتے رہ گئے تو پٹھانا دا منڈا، اسی حاصل پور والے سارے دیکھتے رہ گئے تو سیدی صاحب بازی لے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔